ایک گاؤں کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جو کہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا تھا۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اس نے بہت سے لوگوں سے کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی مجھے زندگی بدلنے کا کوئی ایسا طریقہ بتا دے۔ اچھا، زندگی بدلنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کی زندگی میں تو آپ کو پتہ ہی کہ بادشاہ آدمی ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر آسائشیں موجود ہیں، تو اب اس کو اور کیا چیز بدلنی ہے؟ بھئی وہی بات ہے نا کہ اگر انسان کو زندگی بدلنے کا مقصد یہی کہ اس کے پاس پیسہ ہو، گاڑی ہو، یہی چیز ہے نا، لیکن وہ تو پہلے سے ہی بادشاہ ہے، اس کو کیا بدلنا ہے؟ نہیں، وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی مجھے ایسا بندہ آ جائے جو میرے دل کے اندر خدا کا خوف ڈال دے۔ وہ اس بندے کی تلاش میں اس نے پورے اپنے گاؤں کے اندر اپنی جتنی بھی ان کی جو ایریاز لگتے ہیں ان جگہوں پہ اس نے اعلان کروا دیا کہ واقعی کوئی اگر ایسا بندہ ہے تو میری زندگی کو بدل دے، تو میں اس کو وہ چیز دوں گا کہ جو وہ چیز مانگے گا۔ تو کئی لوگ آتے ہیں دوستوں اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے، اور اس کی زندگی بدلنے کے لیے وہ عجیب طریقے کی چیزیں کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس کو بتانے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے، اس کو سوچنے کے لیے، اور اس کی زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں پیدا ہوتا۔ بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں، بڑے بڑے مولوی آتے ہیں، پر اس کی زندگی میں جو چیز وہ چاہتا تھا وہ اس کو نہیں مل پاتی تھی، خدا کا خوف۔ اور حقیقت بات دوست تو یہ ہے کہ خدا کا خوف تو ہمارے دلوں میں بھی نہیں ہے۔ اگر خدا کا خوف ہمارے دلوں میں ہوتا تو جو ہم کر رہے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور آپ خود اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا واقعی ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہے؟ یار وہ تو ایک بادشاہ تھا، چلو اس کے دل میں ایسی باتیں آ سکتی ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، عیاشیاں ہیں، پیسہ ہے اس کے پاس، لیکن ہمارے پاس وہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم بھی وہی چیز کر رہے ہیں جس میں ہمیں خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ بہت سے لوگوں کو کہہ چکا تھا کہ میری زندگی بدلنے کے لیے کوئی بھی بندہ آئے اور میری زندگی بدلتے تو میں اس کو وہ دوں گا جو وہ چاہے گا۔ تو گاؤں میں ایک بزرگ تھا، وہ ڈھونڈتا پھرتا بادشاہ کی جگہ پہنچ گیا۔ پر میں آپ کو بات بتاؤں، بادشاہ ہے، آپ کو پتہ ہے بادشاہ کی گھر کے آس پاس اس کی جو ایک گھر ہے اس کے پاس کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے وزیر ہوتے ہیں جو اس کی دیکھ بھال، اس کی نیند کا خیال، اس کے سونے کا خیال، اس کے بیٹھنے کا خیال، اس کے کھانے کا خیال، اور خاص کر کے اس کی نیند کا خیال وہ رکھتے ہیں۔ پر جو ایک بزرگ تھا جو کہ سوچ کے آیا تھا، جو یہ تان کے آیا تھا میں نے اس کی زندگی بدلنی ہے، پر بدقسمتی سے وہ رات کو 3 بجے آیا اور یہ سوچ کے آیا کہ آج تو مجھے بادشاہ کی زندگی بدلنی ہی ہے، چاہے کچھ بھی آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ داخل ہوتا ہے بادشاہ کی گھر کی طرف، تو وہاں جو بادشاہ کے چہلے ہوتے ہیں، ظاہر گھر تو دور تھا، تو وہ اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ اس وقت ٹائم نہیں ہے بادشاہ کے پاس جانے کا، لیکن وہ نہیں سنتا کیونکہ وہ طے کر کے آیا تھا کہ میں نے بادشاہ کی زندگی بدلنی ہے۔ پہنچتے ڈھونڈتے پھرتے وہ بہرحال بادشاہ کے گھر کے قریب پہنچا، وہاں کو پہلا وزیر ملا۔ اس نے پوچھا کہ اے بزرگ، تو اس ٹائم ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کی زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ چونکہ وہ اس نے اعلان کیا تھا تو وہ اعلان میرے تک پہنچا اور میں چل پڑا۔ اس وزیر نے کہا یا تو تم اپنی عمر کی وجہ سے اس حالت میں ہو، یا تو تم واقعی پاگل ہو گئے ہو، مجنون ہو گئے ہو، تمہیں تو خیال ہی نہیں کہ تم کس ٹائم پہ آئے ہو اور اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے۔
اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت بادشاہ کے سونے کا ٹائم ہے، تو لہٰذا اس وقت چلے جاؤ، کیونکہ بادشاہ کے اس ٹائم کے اوپر اگر پرندہ بھی پر مارتا ہے نا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ تو تم پھر ایک سمجھدار ہو، وہ ایک ناسمجھ ہے، تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا وہ بادشاہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سن کے چلے جاتا ہوں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ کل کو اگر دوبارہ میں واپس آیا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں آیا تو ضرور تھا تیری زندگی بدلنے کے لیے، چونکہ تیرے ساتھیوں نے مجھے آنے نہیں دیا، لہٰذا اب تیری زندگی میں نہیں بدل سکتا۔ تو وہ اس وقت کو یاد کرتے ہوئے تمہاری گردن اڑا دے گا۔ تو وزیر کو اس وقت خیال آیا، اس سے روکا، اس نے کہا دیکھو میں تمہیں بھیج رہا ہوں لیکن تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا یہ میں سوچ کے نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پر ہاں میں یہ بھی سوچ کے آیا ہوں کہ آج میں نے بادشاہ کی زندگی کو بدلنا ہے۔ تو وہ اس کو اجازت مل جاتی ہے، تو وہ بادشاہ کی چھت کی جگہ پوچھتا ہے کہ چھت پہ جانے کا راستہ کون سا ہے۔ اب ظاہر چھت پہ الگ وزیر کھڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، وہ نہیں سنتا، وہ نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ ٹھان کے آیا تھا کہ میں نے بادشاہ کی زندگی کو بدلنا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف ڈالنا ہے۔ وہ چھت پہ چلے جاتا ہے اور چھت پہ وہ ڈور لگاتا ہے، بھاگتا ہے چھت کے اوپر، اس آواز سے اس بادشاہ کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہ اپنے وزیروں کو کہتا ہے کہ اس وقت کون ایسا بد جاہل آدمی ہے یا جاہل انسان ہے یا کون ایسا جانور ہے جو میری چھت کے اوپر آیا، اس کو لاؤ کا سر قلم کر دو۔ تو وزیر جاتے ہیں، اس بادشاہ کو کہتے ہیں، اس وزیر کو بزرگ کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں منع کیا تھا، بادشاہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرا سر قلم کر دینا، لیکن اس سے پہلے مجھے بادشاہ سے ایک ملاقات ضرور کرا دینا۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو بادشاہ کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کو بادشاہ کے سامنے لے جاتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تلوار انہوں نے نکالی بھی ہوتی ہے اس کو مارنے کے لیے، سر قلم کرنے کے لیے۔ تو وہ بزرگ بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس کے بعد چاہے آپ بلے مجھے سر کٹوا دیں، مجھے مار دیں۔ اس نے کہا کہو۔ تو بادشاہ نے کہا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو اس وقت کرنے کیا آیا میری چھت کے اوپر۔ اس نے کہا میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی زندگی کو بدلنے آیا ہوں۔ اس نے بولا تو زندگی کو بدلنے سمجھ نہیں پایا۔ اس نے بولا ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، پر میں اس وقت ایک بہت ضروری کام سے بھی آیا تھا۔ اس نے بولا کیا؟ اس نے بولا میرے اونٹ کھو گئے۔ تو اس نے بولا پھر میں یہ کر سکتا ہوں؟ تو میں اس اونٹ کی تلاش میں بھی نکلا تھا۔ تو بولا کہ اگر تجھے اونٹ کی تلاش میں نکلنا ہے تو ریگستان جا، اور جگہ پہ جا، میری چھت پہ یہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس نے بولا کہ بس یہی لاجک آپ کو سمجھانے آیا ہوں۔ تو اس نے بولا کیا؟ اس نے بولا میرے اونٹ کھو گئے ہیں، میں اس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا کہ کاش میرے اونٹ مل جائے اور میں اس پریشانی سے آزاد ہو جاؤں۔ تو اس نے بولا، وہ بادشاہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے اس نے بولا کہ کاش تو کا بزرگ نہ ہوتا تو میں تیری گردن کو کٹوا دیتا، کیونکہ اس وقت میرا سونے کا ٹائم ہے اور تو میرے ٹائم کو برباد کرتا جا رہا ہے۔ اس نے بولا ہاں میں بھی تمہیں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو خدا کا خوف چاہیے، جس طرح میرے اونٹ آپ کی چھت پہ نہیں ملنے، ریگستان میں ملنے ہیں، اسی طرح جس طرح تو پھولوں کے بستر پہ سو رہا ہے، تجھے پھولوں کے بستر پہ خدا کا خوف نہیں ملنا۔ اگر تجھے خدا کا خوف ملنا ہے تو اس وقت اٹھ اور پڑھ نماز اور اللہ کو یاد کر، تو ہی تیرے دل میں خدا کا خوف آئے گا۔ اس کے علاوہ تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں آ سکتا۔ آپ یقین کریں گے بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھتے ہیں اور وہ بزرگ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور خوب پھوٹ کے روتا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ کیوں روتا ہے؟ اس نے بولا کہ تو نے صحیح کہا، میں پھولوں کے بستر پہ سوتا ہوں
مجھے نیند آ جاتی ہے اور میرے ذہن میں خوب عیاشیوں کے ایک خواب آتے ہیں، اور وہی خواب میں صبح اٹھ کے کرنے لگتا ہوں، اور میری زندگی اس طرح گزرتی جا رہی ہے اور پھر بھی مجھے سکون نہیں مل پاتا۔ تو نے سچ کہا کہ اگر خدا کا خوف چاہیے تو پھولوں کے بستر کو چھوڑ اور کانٹوں کے بستر پہ سو۔ تو دوستوں، اس کہانی کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم صبح رات کے 3 بجے اگر اللہ کو یاد کریں گے تو یقیناً ہمارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوگا، اور جس چکر میں ہم مارے پھر رہے ہیں وہ چیز ہمارے قدموں میں ہوگی۔ وہ دنیا کی آسائشیں، پیسہ، دنیا کے ہر وہ شوق جس کے لیے آپ کتنا جھوٹ بولتے ہو، کتنا ایسا کچھ کر جاتے ہو، بھائی کا خیال نہیں کرتے، خاندان کا خیال نہیں کرتے، ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، بہن بھائیوں کا خیال نہیں کرتے، اڑوس پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، دنیا میں سب کو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں دوستوں، تو نماز پڑھیں، اللہ کو اٹھ کے یاد کریں، کیونکہ اللہ کہتا ہے جس شخص نے مجھے رات کو اٹھ کے مجھے پکارا، میں سب سے پہلے اس کی سنتا ہوں اور اس کی آرزو کو پورا کرتا ہوں۔ تو امید ہے میری چھوٹی سی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری خواہش ہے کہ میری اس میسیج کو، جو کہ میں نے اپنے ذہن سے بنایا ہے، تو آپ اس میسیج کو آگے سے آگے تک پہنچائیں، تاکہ اس میرے میسیج کو کوئی سنے تو اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو، وہ اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لے۔ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو بنا کے آپ تک پہنچاؤں، اور اسی طرح میں اپنی اس میسیج کو آگے تک پہنچاتا رہوں۔ تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔